بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مائیں بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں، ہمارے محترم بھائی، دنیا میں جہاں جہاں یہ آواز پہنچتی ہے، جو بھی پریشان حال ہو، اللہ اس کے پریشانیوں کو دور فرمائے، جس کی جو حاجت ہو اللہ تعالیٰ اس کے حاجتوں کا غیب سے تکفل فرمائے، آمین۔ سلسلہ وار مضمون چل رہا تھا فتح مکہ کا، اور اس میں مضمون شروع ہوا حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ بہت دھیان سے سننا، عورتوں نے بڑے کام کیے ہیں۔ یہ قصہ ہے حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عکرمہ بنے ہیں وہ عورت کی وجہ سے بنے ہیں۔ ام حکیم نے ساری کوشش کی، یہاں تک کہ حضرت عمر جو عمر بنے ہیں وہ ان کی بہن فاطمہ کی وجہ سے بنے۔ صفوان ابن امیہ، جو صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، وہ ان کی بیوی کی وجہ سے بنے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ عورتیں کچھ کام نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی ایک سوجھ بوجھ رکھی ہے۔ یہ ختم نبوت کا جو ہمارا معاملہ ہے، یہ معاملہ جو قابو میں آیا وہ ایک عورت کی وجہ سے قابو میں آیا، ایک لڑکی، عورت بھی نہیں، لڑکی۔ جب ہندوستان پاکستان سارا کے سارا ایک ہی تھا تو اس وقت میں ایک لڑکی نے یہ بات بھاولپور میں چلائی، اور کیا چلائی کہ اس زمانے میں یہ مرزائی اور یہ قادیانی، یہ بہت انہوں نے وہاں یہ بات چلا رکھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں۔ وہ لڑکی کہتی تھی کہ نہیں، اب ایک لڑکی کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ حل ہوا ہے۔ اور قصہ یہ ہوا اس لڑکی کا، اس کی شادی ہوئی کسی مرزائی کی مرزائی کے ساتھ۔ گھر میں آ کر اس نے دیکھا کہ ارے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہتا ہے کہ خاتم النبی نہیں ہے، ارے یہ تو جو ہے فلاں کو نبی کہتا ہے۔ تو بہت کہا، بچے بھی پیدا ہو گئے اس لڑکی کے، لیکن وہ ایمان والی تھی۔ اس نے کورٹ میں کیس کیا۔ جب کورٹ میں کیس کیا تو لوگ جمع ہوئے وہاں، تو وہاں کے لوگوں نے کہا بھئی یہ تو شادی ہو جاتی ہے، بھئی شافعی کی حنفی کے ساتھ ہو جاتی ہے، حنفی کی مالکیہ کے ساتھ ہو جاتی ہے، مالکیہ کا حنبلہ کے ساتھ ہو جاتی ہے، یعنی اس قسم کی باتیں کورٹ کے سامنے رکھی۔ تو کورٹ جو ہے یہ بھی بھاولپور، جہاں کیا ہمارا مولانا محمد احمد بھاولپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے وہ، لیکن لڑکی نے کہا کہ نہیں، جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، ان کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، میرا دل گوارا نہیں کرتا، میں اس شوہر کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ حالانکہ اس کے پاس مال بھی تھا، کاریں بھی تھی، لیکن اس لڑکی نے کہا کہ نہیں، آپ جو ہے اس سلسلے میں مجھے انصاف کا فیصلہ دو، کورٹ سے کہا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا، ایک کتاب ہے مقدمہ بھاولپور، چھوٹا سا، علماء اس کو پڑھیں، دیکھیں کہ ہمارے بڑوں نے کیا کام کیا ہے۔
چنانچہ اس وقت حکومت ساری ایک ہی تھی، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سارا کا سارا ایک ہی تھا، تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ تو انہوں نے 4 جج مقرر کیے، ایک مسلمان، ایک ہندو، ایک سکھ اور ایک کرسچن، یہ 4 مذہب کے 4 جج مقرر کیے اور ان کے ذمہ لگایا بھئی اس لڑکے کے بارے میں فیصلہ کرو۔ یہ جج بیٹھے، میں اس پر سنا رہا ہوں کہ عورتیں بھی کام کرتی ہیں لیکن اندر ایمان کی چنگاری ہونی چاہیے، جیسے ام حکیم نے کام کیا اور اکرمہ کو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ یہ بھاولپور کی لڑکی جو تھی اس نے جو ہے یہ کام کیا اور اس میں ثابت کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب آخری نبی ہے، قربانی دی اس نے۔ چنانچہ بہت تاریخیں پر تاریخیں پڑھی، آخر اس زمانے میں کسی مذہب کا بھی جج ہوتا تھا منصف ہوتا تھا، انصاف ہوتا تھا ان کے یہاں، بغیر انصاف کے وہ نہیں چلتے تھے۔ یہ 4 جج، ایک مسلمان، ایک سکھ، ایک ہندو اور ایک کرسچن، یہ چاروں نے مل کر یہ کہا بھئی کام کرو، ان کا ادارہ بہت بڑا جو علماء کا ادارہ ہے، دینی ادارہ ہے، وہ دیوبند ہے، یہ مسئلہ دیوبند بھیجو۔ چنانچہ دیوبند مسئلہ آیا۔ اب دیوبند کے علماء جو ہے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، کروٹوں اللہ انہیں آرام نصیب کرے، ان کی ہڈی ہڈی کو اللہ جنت نصیب کرے۔ اس وقت میں مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، لیکن وہ خونی بواسیر میں مبتلا تھے اور اتنا خون نکلتا تھا کہ ان کی چارپائی کے نیچے ڈول رکھی جاتی تھی، کچھ گھنٹوں میں وہ ڈول بھر جاتی تھی، وہ ڈول جو ہے پھینک دی جاتی تھی، دوسری ڈول رکھی جاتی تھی۔ یہ اس بیماری کے اندر وہ مبتلا تھے، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس زمانے میں بڑے مفتیوں میں جو تھے مفتی کفایت اللہ، جنہوں نے تعلیم الاسلام لکھی ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی اور اس طریقے سے دوسرے علماء، سب کا مشورہ ہوا کہ بھی کیا کرنا چاہیے، ختم نبوت کا مسئلہ ہے، حضرت تو آ نہیں سکتے، مولانا انور شاہ کشمیری تو سفر نہیں کر سکتے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ باقاعدہ یہ مشورہ کر کے انہوں نے جماعت بنائی ہمارے علماء نے، اللہ ان سب کی ہڈی ہڈی کو اللہ جنت نصیب کرے۔ اس میں کراچی کے بھی کچھ علماء تھے، اس میں بھاولپور کے بھی علماء تھے، اس میں لاہور کے علماء بھی تھے، اور انہوں نے یہ مشورہ کر کے طے کیا کہ بھی ہمارے قافلے کا امیر جو ہے مفتی کفایت اللہ صاحب، یہ سارے کے سارے جائیں گے اور وہاں جا کر کیس لڑیں گے، مقدمہ لڑیں گے۔ بھائی کتابیں لے لو، کتابیں لے لی۔ چلتے چلتے انہوں نے یہ سوچا بھئی مولانا سے دعا لیتے جائیں، مولانا انور شاہ کشمیری سے دعا لیتے جائیں، ان کے سامنے بات رکھیں۔ دیوبند آئے، حضرت کی طبیعت خراب تھی، خونی بواسیر۔ ہاں بھئی آؤ، کیوں آئے، کیا ہوا؟ یہ فرمایا حضرت ختم نبوت کا مسئلہ ہے اور ایک لڑکی کا مسئلہ ہے، ہم سارے کے سارے بھاولپور جا رہے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے دیوبند سے بھاولپور جانا۔ قادیان تو یہاں قریب میں ہے، کہاں؟ لدھیانہ کے قریب میں قادیان، امرتسر، قادیان، لدھیانہ۔ میں ہمارے بچوں سے کہتا ہوں گٹھامن بھاگل سمجھانے کے لیے، بھی پالمپور سے گٹھامن اتنا قریب نہ ہو لیکن بالکل ملا ہوا ہے، کوئی زیادہ دور نہیں ہے قادیان۔ تو وہاں انہوں نے وہ بات رکھی تھی کہ نہیں قیامت تک نبی آئے گا، دوسرا نبی آئے گا، یہ باتیں چل رہی تھی۔ یہ حضرات آئے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور آ کر کہا کہ حضرت ہم جا رہے ہیں۔ تو حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، لیٹے لیٹے کہا بھئی دیکھو یہ جو ان کے وکیل ہے نا، یہ بہت زبردست یعنی دماغ والے ہیں، وہ یہ سوال کریں گے، تم کیا جواب دو گے؟ تو جو علماء کی مجلس جو علماء تھے انہوں نے کہا ہم یہ جواب دیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر اگر وہ یہ سوال کریں گے تو کیا جواب دو گے؟ یہ جواب دیں گے۔ اگر وہ یہ سوال کریں گے، ایسا کر کے اپنے شاگردوں کو، اپنے ساتھیوں کو یعنی سیٹ کیا مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو ہاں مجھے اطمینان ہو گیا کہ تم لوگ برابر جا کر لڑو گے وہاں جا کر۔ جب وہ لوگ روانہ ہونے لگے تو مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے، کہا بھی ٹھہرو، مجھے بھی لیتے جاؤ، میں بھی چلوں گا، ہو سکتا ہے کہ میرا یہی کام کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش کریں گے حشر کے میدان میں۔
حضرت آپ تو بیمار ہیں، جیسا بھی ہو سامان باندھو، میں بھی بھاولپور چلوں گا۔ وہ لڑکی وہاں انتظار میں ہے، کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ وہ لڑکی کہتی تھی میں ایسے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، پہلے طے کرو کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے۔ اس لڑکی نے کہا، اس کی قربانی تھی، پورا ملک جو ہے وہ یہ تھا کہ بھئی اس کا فیصلہ کیا کرنا، یہ ہے۔ یہ سارے کے سارے ہمارے اکابرین گئے، مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ بھی گئے، اور جب نکلے گھر سے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بیماری جو تھی ان کی وہ ختم ہو گئی، خونی بواسیر تھی نا، بند ہو گیا۔ یہ اللہ کی مدد، یہ ذہن میں رکھنا، حق کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اب پہنچے وہاں، اب لوگوں کو پتا چلا مولانا انور شاہ کشمیری آ رہے ہیں، ان کے شاگرد تو بہت تھے۔ اب بڑے بڑے علماء، تاریخ طے ہوئی، بڑے بڑے علماء بھاولپور کی کورٹ کے اندر وہ تاریخ پر سارے کے سارے جمع ہوئے۔ حضرت نے اعلان کیا بھئی ہر آدمی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ختم نبوت پر جو ہے یہ فیصلہ کروانا ہے، اس لیے کہ آپ کتابیں لے آئیں۔ شاگرد بہت تھے ماشاءاللہ، سارے کے سارے علماء جو ہے اپنی اپنی کتابیں لے کر حضرت تشریف لے جا رہے تھے، حضرت سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اور وہاں کو تاریخ پر پہنچے، انگریز جج تھا، اور ایک جج سکھ تھا، اور ایک جو ہے مسلمان تھا، اور ایک جو ہے ایک کرسچن تھا، بیٹھے سامنے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اتنے آئے کہ پوری کورٹ جو ہے ماشاءاللہ لوگوں سے بھر گئی۔ بہت شاگرد تھے حضرت کے، ملنے کے لیے آئے، کتابیں لے کر آئے، اس دور کے اعتبار سے جو کاریں تھی وہ کاروں میں کتابیں لے کر آئے۔ اور یہ جو مرزائی تھے، یہ انہوں نے اپنا وکیل بلایا تھا مصر سے، اور مصر سے کتابیں منگوائی تھی مناظرے کے لیے اور کورٹ کے اندر بولنے کے لیے۔ مصر سے کیوں بلایا؟ اس لیے کہ وہ مصری بہت اچھی عربی بولتے ہیں، پیسے بھی دیے اس کو، اور بلا کر کہا کہ تو جو ہے بولنا۔ اچھا، ان کے ذہن میں یہ کہ یہ مولوی لوگ عربی کیا بولیں گے، مولانا شبیر احمد عثمانی کیا عربی بولیں گے، یہ مولانا انور شاہ کیا عربی بولیں گے، یا کیا بولیں گے، لیکن یہ تو ماشاءاللہ یعنی صرف علم نہیں تھا، علم کے ساتھ ان کی زندگی میں تقویٰ بھی تھا۔ بیٹھے مولانا انور شاہ کشمیری آخر میں بیٹھے، اپنے شاگردوں سے کہا بھی میں بیمار آدمی ہوں، مجھے آخر میں رکھو، میں بیمار آدمی دعا کرے گا، دعا اللہ قبول کرے گا، میں اتنا وہاں سے آیا ہوں یہاں صرف اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں میری سفارش کریں کہ ختم نبوت پر اس نے کام کیا ہے۔ اور وہ دیے مولانا انور شاہ کشمیری کہ میں یہی بیٹھا بیٹھا اپنا جو بات کروں گا۔ مفتی کفایت اللہ، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ادریس صاحب کاندھلوی، یہ جو ہمارے بڑے بڑے تھے، یہ سارے کے سارے آگے۔ اب بات شروع ہوئی، جج نے پوچھا بھی تمہاری کیا دلیل ہے کہ ختم نبوت ختم ہو گئی، اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ بات کہی، حدیث یہ حدیث ہے۔ تو وہ جو مصری وکیل تھا نا، اس نے کہا ھذا حدیث ضعیف، یہ تو کمزور حدیث ہے، اس پر جو ہے فلاں امام غزالی نے یہ لکھا ہے، اس پر امام شافعی نے یہ لکھا ہے، اس پر ساری باتیں وہ کرنے لگا۔ یہاں مولانا انور شاہ کشمیری پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میں بول سکتا ہوں۔ جج نے کہا بولو بڑے میاں، نہیں جانتے تھے کہ یہ بڑے میاں ہی سب سے بڑے ہیں، بولو۔ تو کہا کون سی کتاب ہے اس کے ہاتھ میں، وکیل کے ہاتھ میں؟ تو اس نے یوں اوپر کر کے کتاب دکھائی، یہ کتاب ہے۔ تو کہا جج صاحب یہ کتاب آپ اپنے پاس لے لو۔ جج نے کہا کتاب دو، چاروں ججوں نے کتاب ہمیں دو، کتاب لے لی۔ اب امام مولانا انور شاہ کشمیری نے کہا فلاں صفحہ کھولو، آپ دیکھو علم کے فلاں صفحہ کھولو، کھولا، باقی لکھا 375 کا صفحہ یا 376 کا صفحہ کھولو، آپ کھولا، یہ کہا فلاں سطر، دوسری سے تیسری سطر میں دیکھو کیا لکھا ہے۔ یہ وکیل کھڑا ہے مرزائیوں کا، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور امام غزالی کا حوالہ دے رہے ہیں۔ امام غزالی نے کیا لکھا ہے؟ پڑھا گیا تو امام غزالی نے یہ لکھا تھا
یہ حدیث ضعیف نہیں ہے بلکہ اس کو کہنے والا ضعیف ہے. یہ لکھا تھا امام غزالی نے. یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، تواتر کے ساتھ ہے اور کہنے والا ضعیف ہے. وہ جج نے جب یہ دیکھا تو جج نے کہا کہ اوہو، کورٹ یعنی عدالت میں تم جھوٹ بولتے ہو. اس کو ضعیف کہنے والا ضعیف ہے. یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، اس حدیث کو ضعیف کہنے والا ضعیف ہے. جو کہہ رہا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، امام غزالی نے لکھا ہے کہ اس کو کوئی اگر ضعیف کہے وہ خود ضعیف ہے. چنانچہ وہ جج جو تھا وہ دنگ رہ گیا. وہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی وہاں، ایک طرف اس کو وہ جو شوہر تھا وہی بیٹھا ہوا تھا. جج نے کہا تم نے کیوں کہا یہ حدیث ضعیف ہے؟ کہ امام غزالی نے لکھا. امام غزالی نے نہیں لکھا، امام غزالی نے صاحب لکھا یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، اس حدیث کو ضعیف کہنے والا ضعیف ہے. عدالت کی تم نے توہین کی، اس لیے تمہاری ایک ڈگری کم ہو گئی. تم جھوٹ ہو، جھوٹی بات کر رہے ہو. امام شافعی نے یہ کہا ہے تو امام مولانا انور شاہ کشمیری نے کہا فلاں صفحہ کھولو، فلاں سطر کھولو. دیکھیں امام شافعی نے کیا لکھا ہے. تو امام شافعی نے یہ لکھا ہے تواتر کے ساتھ یہ حدیث قوی ہے، ضعیف نہیں ہے. قیامت تک آنے والے جتنے علماء ہیں اگر کوئی بھی اس کو ضعیف سمجھیں وہ اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے. جج نے کہا ہو بڑے میاں آگے آ جاؤ. وہ چاروں ججوں نے مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کو کہا تم آگے آ جاؤ. آگے بلایا، آگے بٹھایا، اکرام کیا. اور اکرام پھر جج نے پوچھا مرزائیوں سے، وہ جو وکیل آیا تھا مصر سے، بہت پیسے دیے تھے اس کو، یہ کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ یہ کہا ہمارے سمجھنے میں غلطی. وہ جواب دے رہا ہے، اسے وہ جواب کیا دے رہا ہے؟ میرے سمجھنے میں غلطی ہوئی. جج کہتا ہے اتنی بڑی چیز سمجھنے میں غلطی ہوئی، اتنی بڑی چیز کہ سب کہہ رہے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تو ثابت کر رہا ہے کہ حضور کے بعد بھی نبی آئے گا. اس لیے میں فیصلہ کرتا ہوں. وہ جج جو تھا انگریز جج تھا، وہ بڑا تھا، جیسے سکھ جج تھا. جو بینچ تھی ان میں سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا یہ جھوٹے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ اس لڑکی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ نہیں ہو سکتا. مقدمہ بھاولپور کتابچہ ہے، یہ دیکھنا. یہ جتنے بھی قادیان کے قریب لدھیانہ ہے، لدھیانہ قادیان کے قریب ہے. تو وہاں مولانا عبدالرشید لدھیانوی تھے رحمۃ اللہ، رشید احمد لدھیانوی بڑے علماء میں گزرے ہیں ماشاء اللہ. تو سب سے پہلے ان لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں بھائی یہ لوگ جو ہے ہم میں سے نہیں ہیں. کوئی یہ کہے وہ ایک لڑکی کی برکت ہے. یہ سب سے پہلے ان لوگوں نے جو کفر کا فتویٰ لگایا لدھیانہ. بعد میں دیوبند کھڑا ہوا کیونکہ دیوبند دور ہے، دیوبند لدھیانہ سے دور ہے، قادیان سے دور ہے، وہ ملا ہوا ہے. تو انہوں نے جو ہے اب جج نے جو ہے فیصلہ کیا اور فیصلہ کر کے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ایسا، بلکہ وہ مقدمہ یعنی بھاولپور میں لکھا ہوا ہے کہ پوچھا مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بھائی میں جج ہوں، لندن کا رہنے والا ہوں، اور میں نے اب بڑے بڑے مسئلے میں نے دیکھے حل کیے ہیں میں نے، اور لیکن تمہارا جیسا حافظہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا. یہ کیا چیز ہے تمہارے ساتھ؟ تو مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ رو دیے اور یوں کہا ہم اللہ کے کمزور بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے کمزور بندوں سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. تواضعاً کہا مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، تواضعاً یہ بات کہی کہ وہ اللہ کے کمزور بندے ہیں. میں نے جب سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت یعنی آخری نبی نہیں مانتا ہے، اسے بھی قوم دنیا میں ہے، تو میں خود مجبوراً آیا کہ چلو میں آتا ہوں. میں خود اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ شاید مقابلہ نہ کر سکیں. یہ جتنے ہمارے علماء تھے یہ دنگ رہ گئے کہ حضرت کی بیماری میں صفا بھی یاد ہے اور ان کو سطر بھی یاد ہے، اور پھر اس لڑکی کا چھوٹا کیا کہ بھئی تم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. پھر سارے علماء کھڑے ہوئے اور اب تک علماء جو ہے وہ فتوے دے رہے ہیں، اب تک جو ہے وہ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو لڑکیاں کام نہیں کرتی ہیں اور ہمارے علماء نے بھی کام کیا. اللہ تعالیٰ ان کے ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، کروٹو اللہ انہیں آرام نصیب کرے، ان کی ہڈی ہڈی کو اللہ جنت نصیب فرمائے. یہاں تشریف لائے مولانا تو علماء سارے کے سارے ملنے گئے
تو وہ حضرت کیا ہوا؟ یوں کہا اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، مجھے امید ہے میں نے یہ جو قربانی دی ہے اس پر حشر کا میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش کریں گے کہ تو نے بہت بڑا کام کیا، ورنہ امت میں حالات آتے۔ وہ ایک لڑکی جمی ہوئی، میں نہیں جاؤں گی جب تک کورٹ فیصلہ نہ کرے، چاہے میرے بچے جاویں رہیں، کچھ بھی مال ملے نہ ملے کچھ بھی نہیں، مجھے اس کا فیصلہ جو ہے علماء کی طرف سے چاہیے اور کورٹ کی طرف سے چاہیے۔ اپنے دین پر جمی رہی۔ یاد رکھنا، دین پر جمنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے، جیسے ام حکیم جمی رہی، ہاں وہ جمی رہی، فاطمہ جمی رہی، مار بھی کھائی حضرت عمر کے ہاتھ سے، لیکن جمی رہی نہ، میں تو جمی رہوں گی، میں میرا دین نہیں چھوڑوں گی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس قسم کے قصے سناتے تھے، اور قصے سنا کر کہتے تھے کہ بھائی میں جو ہے دنیا میں رہوں نہ رہوں لیکن اللہ کا حکم نہیں توڑوں گی۔ ایک اللہ کا حکم کا پورا کر لینا، ساتوں آسمان اور زمین کے خزانے ہاتھ میں آ جائیں اس سے زیادہ قیمتی ہے، اور ایک اللہ کا حکم کا توڑ دینا ساتوں آسمان اور زمین کے ٹوٹ جانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ معاملہ ہوا اکرمہ کا، وہ جمے رہے۔ حضرت عمر نے کہا ارے تم کہاں جان دو گے اللہ کے راستے میں؟ نہیں اے ابن حنتمہ، حضرت اکرمہ نے کہا یا ابن حنتمہ، او حنتمہ کے بیٹے، میں بھی اللہ کے راستے میں جان دوں گا، میرا بیٹا عبد الرحمن بھی جان دے گا، فلاں بھی جان دے گا۔ یہ کہہ کر یہ لوگ مکہ آئے، جتنے چودھری گئے تھے، اور حضرت اکرمہ نے کہا کہ اب میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، اب میں مکہ مکرمہ چھوڑ رہا ہوں، اب میں جو ہے دین کو پھیلانے جا رہا ہوں، میرے ساتھ جو چلنا چاہے چلے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جملے عرض کر رہا ہوں، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ جملے کہتے تھے بھرے مجموع میں اب مکہ چھوڑ رہا ہوں اور اب میں اللہ کے راستے کی جد و جہد کے لیے نکل رہا ہوں، میرے ساتھ جو چلنا ہو چلے۔ چنانچہ چودھری تھے مکہ کے، 80 گھرانے چلے ان کے ساتھ، 80 گھرانے مکہ کے، بھی میں بھی چلتا ہوں میں بھی چلتا ہوں۔ جب یہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ وہ چھوٹا بچہ بھی نکلا ہے جو دودھ چھوڑ کر غذا کی طرف چل رہا تھا۔ یہ میں نے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ جملہ 100 نہیں 200 مرتبہ سنا ہوگا بیانات میں، کہ ان کے ساتھ وہ بچہ بھی نکلا جو دودھ چھوڑ کر غذا کی طرف چل رہا تھا۔ مکہ مکرمہ کو جب چھوڑنے لگے تو کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہیں پر کھڑے رہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے، اور مکہ کی طرف کھڑے رہ کر دعا کی تھی، اے مکہ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، اے اللہ کا گھر مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، اے زمزم مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، اے حجر اسود مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، اے حتیم مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، اور اے ملتزم مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، تیرے ذرے ذرے سے محبت ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، وادی فارا کے پھر ہر ذرے کو چمکا دے۔ وادی فارا یہ مکہ کی وادی کو کہتے ہیں، وادی فارا کے پھر ہر ذرے کو چمکا دے۔ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے لیکن تیرے پڑوسی مجھے رہنے نہیں دیتے۔ یہی جملہ اکرمہ نے بھی کہا کہ میں اب تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرا باپ کی پراپرٹی یہاں ہے، ابو جہل تو سیٹھیا تھا نا مکہ کا، میری پراپرٹی یہاں ہے، سب کچھ میرا یہاں ہے، لیکن میں تجھ سے محبت ہے لیکن میں اللہ کے دین کے لیے بھی یہاں سے جا رہا ہوں۔ ام حکیم بھی ساتھ تھی، وہ بچہ بھی تھا جو دودھ چھوڑ کر غذا کی طرف چل رہے تھے، اور یہ لوگ ہوتے ہوئے مدینہ سے چونکہ گزرنا تھا۔ حضرت عمر نے کہا تھا اگر تمہیں اللہ کے راستے میں جان دینی ہے تو خالد ابن ولید فلاں جگہ کام کر رہے ہیں وہاں جا کر جان دے دو۔ تو مدینہ سے گزرے، پھر سے حضرت عمر سے ملنے نہیں گئے، کتابوں میں لکھا ہے، اور یہ کہا ابن حنتمہ سے کہنا ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ ابن حنتمہ کہا، ابن حنتمہ سے کہنا ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ چنانچہ وہاں پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد خالد ابن ولید کو پتہ چلا کہ جنرل آئے ہیں سارے کے سارے، ارے یہ بھی کمانڈر ان چیف، یہ بھی کمانڈر ان چیف، یہ بھی اور اکرمہ تو معروف تھے۔ تو خالد ابن ولید نے کہا آپ فلاں مورچہ سنبھالو، آپ فلاں مورچہ سنبھالو۔ اکرمہ نے کہا کہ نہیں، آج میں کمانڈر ان چیف بن کر نہیں آیا، آج میں ادنا سے ادنا جنگجو بن کر آیا ہوں، ادنا سے ادنا سپاہی بن کر آیا ہوں، آپ تو مجھے کہہ دو کہ کہاں جانا ہے، وہاں جا کر میں اللہ کے راستے میں جان دے دوں۔ چنانچہ خالد بن ولید نے اشارہ کیا اس طرف جاؤ،
چنانچہ وہ گئے اور ایک جملہ کہا اکرمہ نے، این عبد الرحمن ابن اکرمہ، ان کا بیٹا تھا عبد الرحمن، این عبد الرحمن ابن اکرمہ، کہاں ہے میرا بیٹا؟ وہ دونوں گئے، تھوڑی دیر میں خبر آئی کہ ان اکرمہ قد قتل و ابنہ عبد الرحمن قد قتل، کہ بھئی یہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ خالد ابن ولید نے جب تھوڑا سا معاملہ ٹھنڈا ہوا، خالد ابن ولید نے دونوں کے سر منگوائے، تھوڑی جان تھی۔ یہ بھی روایت میں میرے ابا سے میں نے بارہا سنا، ایک کا سر اپنی پنڈلی پر رکھا اور ایک کا سر اپنی ران پہ رکھا اور تھوڑا پانی ڈال رہے تھے، اور ایک جملہ خالد ابن ولید کہہ رہے تھے، این ابن حنتمہ، ابن حنتمہ کہاں ہے؟ وہ کہتا تھا کہ ابو جہل کا خاندان جان نہیں دے گا، آج باپ بھی جان دے رہا ہے، بیٹا بھی جان دے رہا ہے، وہ بھی جان دے رہا ہے، وہ بھی جان دے رہا ہے۔ شہید ہو گئے وہاں، بیوی کی ثبات قدمی پر اللہ تعالیٰ نے کام لیا۔ جب سارا معاملہ ختم ہو گیا، یہ قافلہ واپس لوٹا مدینہ منورہ، تو حضرت عمر نے سب سے پہلے سوال کیا، وہ ابو جہل کے خاندان کا کیا حال ہے؟ بھیجا تھا نا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا، قتل فی سبیل اللہ مقبلا غیر مدبر، یہ جملہ کہا، قتل فی سبیل اللہ مقبلا غیر مدبر، وَإِبْنُهُ عبد الرحمن قتل فی سبیل اللہ مقبلا غیر مدبر، یعنی انہیں جو نیزے لگے ہیں پیٹھ پر نہیں لگے ہیں، چھاتیوں پر لگے ہیں۔ مقبلا غیر مدبر، مقبلا غیر مدبر۔ تو پھر اب یہ حضرت عمر نے کہا، بھئی ممبر میں بیٹھ کر تھوڑی سی کارگزاری بیان کرو۔ چنانچہ خالد بن ولید نے کارگزاری بیان کی۔ جب کارگزاری بیان کر رہے تھے مسجد نبوی میں، پوری مسجد نبوی رو رہی تھی کہ دیکھو اللہ جب کام لینے پر آتا ہے، حضور کا خواب کیسا پورا ہوا کہ ابو جہل اور اس کے لیے کچھ شاخیں ہیں جو جنت میں ہیں۔ آخر میں حضرت عمر نے ایک جملہ کہا، بھئی وہ جو چھوٹا بچہ تھا جو دودھ چھوڑ کر غذا کی طرف چل رہا تھا، اس بچے کا کیا ہوا؟ ایک لڑکا ایک لڑکی رہ گئے بچوں میں، ایک لڑکا ایک لڑکی انہیں خاندان میں۔ تو کہا کہ وہ دونوں بچ گئے ہیں، دونوں کو ہم لے کر آئے ہیں مدینہ میں۔ تو کہا کہاں ہے وہ؟ چنانچہ بلوایا گیا دونوں کو، اور دونوں کو بلا کر حضرت عمر بہت روئے، یوں کہا اللہ جس سے کام لیتا، میں کہتا تھا ابو جہل کے بیٹا کچھ کام نہیں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ جسے چاہے فضل کبیر دے دے، اللہ جسے چاہے فضل عظیم دے دے، اللہ جسے چاہے فضل کریم دے دے، اللہ جسے چاہے فوز کبیر دے دے، اللہ جسے چاہے فوز عظیم دے دے، اللہ جسے چاہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ سارے الگ الگ جملے قرآن میں ملتے ہیں، فضل عظیم، فضل کریم، اجر کبیر۔ یہ انشاءاللہ ریاض التفسیر میں اس کی تشریح لکھوں گا کہ اجر کریم کا کیا مطلب ہے اور اجر کبیر کا کیا مطلب ہے، فضل عظیم کا کیا مطلب ہے اور فضل کریم کا کیا مطلب ہے، فضل کبیر کا کیا مطلب ہے۔ یہ کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ دو بچے منگوائے گئے، لڑکا اور لڑکی، دونوں چھوٹے تھے۔ حضرت عمر نے دونوں کے ہاتھوں پر جو ہے دونوں کے سروں پر ہاتھ پھیرے، اور حضرت عمر بہت روئے اور یہ کہا اٹھا کر یوں سب کو دکھایا، یہ دونوں کے دونوں اسلام کے بچے ہیں، یعنی ان کا خرچہ بیت المال میں سے پورا کیا جائے گا، اور میں ان دونوں کی منگنی ابھی سے کر دیتا ہوں، میں زندہ رہا یہ بڑے ہوئے دونوں کا نکاح میں کراؤں گا، اور اگر جو ہے اور ان کا خرچہ بھی میں کروں گا، ان کے گھر کا سب کا میں انتظام کروں گا، اور اگر میں مر گیا تو میرے بعد کے آنے والے جو خلفاء ہیں میں ان کو وصیت کرتا ہوں کہ جو میں نے حکم کیا ہے اس حکم کے اعتبار سے ان بچوں کا خیال رکھنا۔ اور روتے رہے یہ حضرت عمر، یہ میرے والد صاحب سناتے تھے، اور یہی بات مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بیان کرتے تھے، ان کے بیانوں میں یہی چیز ملتی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ چنانچہ مقدر کا کیا کہنا کہ دور فاروقی میں ہی اس لڑکے کا بھی انتقال ہو گیا اور اس لڑکی کا بھی انتقال ہو گیا، پورا خاندان اللہ کے راستے میں جان دے دی۔ یہ ہے کہ ابھی شاخیں جنت میں ہیں، ٹہنیاں، ٹہنی کے اکرمہ یہ بھی ٹہنی، اس کا بیٹا عبد الرحمن یہ بھی ٹہنی، یہ بچے کے یہ بھی ٹہنی، دوسرے یہ بھی ٹہنی۔ پھر ام حکیم کا کیا ہوا؟ یہ تو جوان تھی، بیوی ہے اس کی، ابو جہل کی بہو۔ وہ قصہ انشاءاللہ میں کل پورا کروں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج وراثت سے متعلق کچھ مسائل آپ لوگوں کو بتانے ہیں۔ وراثت کی اہمیت کے سلسلے میں آپ نے کافی بیانات اور مضامین پڑھے ہوں گے، بیانات سنے بھی ہوں گے کہ جتنے احکامات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اجمالاً بیان کیے ہیں، اور وراثت ایک اللہ تبارک و تعالی کا ایسا حکم ہے کہ اس کی کافی تفصیلات اللہ نے قرآن کریم کے اندر اتاری ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے ذریعے اور بعض کے بعد کے فقہاء نے پھر اس کی اور تفصیلات اس کی بیان کی ہے۔ تو وراثت سے متعلق کچھ باتیں ہمارے سامنے آ جائے۔ ایک بات تو یہ دھیان میں رکھیے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو ہماری شریعت کا یہ حسن اور اعتدال ہے کہ زندگی میں بھی شریعت نے احکامات دیے ہیں اور موت کے بعد کے بھی کچھ احکامات ہیں۔ چنانچہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے بعد کے جو احکامات ہیں ان میں سے ایک حکم وراثت بھی ہے۔ وراثت کے سلسلے میں اتنا یہ دھیان میں رکھیے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے چھوڑے ہوئے ترکہ کہتا ہے کہ اس نے جو بھی چیزیں چھوڑی ہیں اس کے چھوڑے ہوئے ترکے سے بالترتیب 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ بالترتیب سب سے پہلا حق تو یہ متعلق ہوتا ہے کہ اس کی تجہیز تکفین کے اندر اس کا پیسہ استعمال کیا جائے۔ تجہیز اور تکفین کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار اس کے لیے کوشش کرے، لیکن اگر قریبی رشتہ داروں نے کوشش نہیں کی تو جو مرحوم ہے اس کے مال میں سے سب سے پہلے اس کی تجہیز تکفین وغیرہ میں اس کا پیسہ استعمال کیا جائے۔ پھر اس کے بعد بچے تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے کہ اس مرحوم کے ذمے کوئی قرضہ ہے یا نہیں۔ اگر قرضہ ہے تو اس کے مال میں سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے، یہ دوسرا حق ہے۔ قرضہ جو ہے نا یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اللہ کا قرضہ ہے اور ایک بندوں کا قرضہ ہے۔ بندوں کا قرضہ تو یہ ہے کہ کسی سے پیسہ لیا تھا وہ دینا ہے، یا کسی سے مال دیا تھا اس کا پیمنٹ دینا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کی جو تفصیلات ہے قرضے کی۔ اور اللہ کے قرضے کے اندر یہ آتا ہے کہ اس سال اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی تھی، یا اس نے کوئی نظر مانی تھی، منت مانی تھی اور وہ منت پوری نہیں کر پایا تھا، تو اس قسم کے جو قرضے ہیں یہ اللہ کے قرضے ہیں۔ تو چاہے بندوں کا قرضہ ہو یا اللہ کا کوئی قرضہ اس کے ذمے ہو تو اس کے مال سے دوسرا حق یہ متعلق ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے۔ قرضے کی ادائیگی کے بعد پھر یہ دیکھا جائے کہ اس نے اپنے مال سے متعلق کچھ وصیت کی ہے یا نہیں۔ اگر وصیت کی ہے تو پھر 1/3 جتنا ترکہ اس نے چھوڑا ہے اس کے 1/3 مال میں سے اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے۔ جیسے اس نے وصیت سے متعلق بتا دوں کہ ایک حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی انسان کے اوپر 2 یا 3 راتیں بھی ایسی نہ گزرے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ تو اس وصیت کے لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس وصیت کے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر زندگی میں کوئی نماز چھوٹی ہے تو اسے انسان لکھ لے، کوئی روزہ چھوٹا ہے اسے لکھ لے، حج واجب فرض تھا حج ادا نہیں کر سکا اسے لکھ لے، یا کسی کا کچھ لینا دینا ہے اسے لکھ لے۔ یعنی انسان کے ذمے جتنے واجبی حقوق ہیں، چاہے اللہ سے متعلق، چاہے اللہ کے حقوق سے متعلق ہو یا بندوں کے حقوق سے متعلق ہو، وہ اس کے پاس لکھے ہوئے رہنے چاہیے تاکہ اس کے انتقال کے بعد اس کے مال میں سے اس کے حقوق کی ادائیگی اور اس کے قرضوں کی ادائیگی کی جا سکے۔ یہ ہے اصل وصیت کے لکھنے کا مطلب۔ لوگ جو ہے نا وصیت کا یہ مطلب نہیں سمجھتے اور دوسری چیزوں کی وصیت کرتے رہتے ہیں۔ بہت سی وصیت تو غیر شرعی ہوتی ہے۔ خیر وصیت کا باب کافی لمبا ہے، یہاں وصیت کا لفظ آ گیا اس لیے اس کی تھوڑی سی میں نے وضاحت کر دی۔ بہت سے لوگ وصیت کرتے ہیں کہ بھئی میری نماز جنازہ فلاں پڑھائے، یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ جائز وصیتوں میں ہے، واجب اور ضروری وصیتوں میں نہیں ہے۔ یہ تیسرا حق ہے وصیت کا۔ وصیت اگر نہیں کی ہے یا وصیت کی تھی تو اس کے وصیت کے نفاذ کے بعد اب جو بچا ہے تو اب یہاں پہ وراثت تقسیم ہوگی۔ تو وراثت کا جو حق ہے یہ 4تھے نمبر پر آتا ہے۔ لوگ جو ہے عام طور پر ایسا کرتے ہیں کہ مرحوم کے ذمے قرضہ، اس کا کوئی فکر نہیں، اس نے کوئی وصیت کی ہے اس کی کوئی فکر نہیں، ان چیزوں کی فکر کے بغیر ڈائریکٹ ہی مال تقسیم کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اب وراثت کی جو تفصیلات ہے وہ تو وارثین کی الگ الگ تعداد ہوتی ہے، الگ الگ کیفیات ہوتی ہے، اس کے حساب سے اس کے مسائل بہت پیچیدہ بھی ہے اور بہت لمبے بھی ہے، اس لیے اس تفصیل کے اندر نہیں جانا ہے۔
وراثت سے متعلق دوسری یہ بات دھیان میں رکھیے کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایک یہ چیز بھی پھیلی ہوئی ہے کہ لڑکوں کو وصیت ملے گی، لڑکیوں کو وصیت نہیں ملے گی۔ یہ جو تصور آیا ہے وہ اس بنیاد پر آیا ہے کہ بھئی لڑکیوں کی شادی میں ہم کو جو دینا تھا جہیز وہ ہم نے دے دیا، اب جو جہیز دے دیا تو اب وصیت کر دینے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، بہت سے میراث دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جہیز کے اندر ہم نے ان کو مال دے دیا ہے یا جو دینا تھا وہ ہم نے دے دیا، اب ان کو میراث دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے مسائل ایسے آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو لڑکیوں کو کچھ نہیں دیا ہے یا بہنوں کو کچھ نہیں دیا ہے، بھئی کیوں نہیں دیا؟ ان کی شادی کروا دی، ان کی شادی میں زیور دے دیا، یہ چیزیں دے دی ہم نے۔ تو جہیز کی لعنت کو ختم کرو اور میراث کے حکم اور سنت کو زندہ کرو تو معاشرے کے اندر امن آئے گا۔ میراث ضروری ہے، جہیز ضروری نہیں ہے، اس لیے جہیز کو ختم کرو اور میراث کو زندہ کرو۔ میراث سے متعلق تیسرا حکم یہ بھی دھیان میں رکھیے کہ میراث کی تقسیم کے سلسلے میں ایک تیسری چیز یہ بھی آتی ہے کہ کسی انسان نے دنیا کے اندر کسی کمپنی کے اندر ملازمت کی یا حکومت کی حکومت کے کسی عہدے پر اس نے کام کیا، تو جب یہ انسان ریٹائرمنٹ ہوتا ہے تو ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد اس کو پینشن ملتی ہے اور گریجویٹی ملتی ہے۔ گریجویٹی اور پینشن کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے 40 سال تک 50 سال تک محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، تو خوش ہو کر کمپنی ہے یا حکومت ہے یہ اس کو کچھ دیتی ہے۔ یہ جو دیتی ہے یہ اس کی محنت کا معاوضہ نہیں ہوتا، اس کی محنت کی اجرت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کمپنی اور حکومت کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے جو اس کو دیا جاتا ہے، وہ ایک انعام ہے۔ اب یہ انعام جو ہے نا وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جب انسان ریٹائرمنٹ ہوتا ہے تو اسی وقت میں کچھ رقم اس کو دے دی جاتی ہے، اس کو تو گریجویٹی کہتے ہیں، اور ایک رقم وہ ہوتی ہے جو مہینہ مہینہ اس کو ملتی رہتی ہے، اور اس کا اگر انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد میں اس کا کچھ قانون ہوتا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے انتقال کے بعد اس کی بیوی کو ملے گی پینشن، بیوی نہیں ہے تو اس کی وہ عورت بچی کو ملے گی جس کی شادی نہیں ہوئی یا طلاق ہو گئی ہے، یہ قانون ہے۔ تو یہ دھیان میں رکھے کہ گریجویٹی تو اسی وقت انسان کو مل جاتی ہے تو انسان اس کا مالک ہو گیا، لہذا اس کے انتقال کے وقت میں گریجویٹی کی جو رقم ہوگی تو وہ تو وراثت میں تقسیم ہوگی، لیکن پینشن کی جو رقم ہے یہ پینشن کی رقم وراثت میں تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ قانون کے تحت میں جس کا نام ہے صرف اسی کو ملے گی۔ جیسے انسان کا انتقال ہوا، اس کے انتقال کے بعد قانون ہے کہ بھی اس کی بیوی کو ملے گی، تو اس پینشن کے حقدار صرف بیوی ہے، اس پینشن کے پیسوں کے اندر وراثت تقسیم نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ معاوضہ نہیں ہے بلکہ یہ اس کمپنی کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے ایک انعام ہے جو زندگی بھر اس کو ملے گا اور اس کے بعد پھر اس کی بیوی وغیرہ جس کو بھی نہیں ملے گا۔ وراثت سے متعلق چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں انسان اپنی کوئی بھی چیز کسی بھی وارث کے نام پہ کرتا ہے، جیسے بیٹے کے نام پہ کیا یا بہو کے نام پہ کیا یا بیوی کے نام پہ کیا، تو نام پہ کرنے کا بہت سے لوگ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مالک بن گئے، حالانکہ نام پر انسان کرتا ہے کسی قانونی مجبوری کی وجہ سے۔ قانونی مجبوری کی وجہ سے اگر نام پہ کیا ہے اور باقاعدہ مالک بنانے کا جو تصور ہے وہ نہیں ہے تو پھر اس چیز کی بھی وراثت تقسیم ہوگی۔ صرف نام پہ کرنے سے وہ چیز جس کے نام پہ کی ہے اس کی ملکیت نہیں ہو جاتی ہے۔ وراثت سے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ شادی کے وقت میں بیوی کا جو مہر ہوتا ہے وہ ادا نہیں کرتے ہیں اور وہ ان کے ذمے باقی رہ جاتا ہے، پوری زندگی ادا نہیں کرتے۔ بہت تعجب ہوتا ہے، اور مجمع میں لوگوں کو دکھانے کے لیے اتنی بڑی رقم مہر کے مقرر کی جاتی ہے، بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی انسان کی حیثیت نہیں ہے اتنی بڑی رقم، تو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بعد میں اس کا 1 روپیہ بھی ادا نہیں کیا جاتا ہے۔ اب اگر اسی حال میں مہر کی رقم ادا نہیں کی گئی تھی، یا تو بیوی کا انتقال ہو گیا یا شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر یہ مہر کی رقم شوہر کے ذمے قرض تھی، اس لیے قرض اس کے مال میں سے سب سے پہلے یہ قرض ادا کیا جائے گا اور اس کی بیوی کو مہر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد جو بچے گا وہ شوہر کے مال تقسیم ہوگا۔
اور اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو چونکہ بیوی کا قرضہ شوہر کے ذمہ ہے تو یہ قرضہ شوہر سے لیا جائے گا اور پھر دیکھا جائے گا بیوی کے ذمہ اگر کوئی قرض ہے تو پہلے وہ قرض ادا کیا جائے، اور اگر قرض نہیں ہے تو پھر بیوی کے جو ورثہ ہے شرعی ان ورثہ کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ بس یہ کچھ مسائل تھے میراث سے متعلق، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک دعا پڑھا رہا ہوں، وہ پڑھ لیجئے۔ آج میں نے واٹس ایپ پر ویڈیو بھی بھیجا ہے، وہ دعا بھی بھیجی ہے، لیکن اس کا قصہ پورا میں بیان نہیں کر سکتا واٹس ایپ کے اوپر، اس لیے میں ابھی اس کا قصہ بیان کرتا ہوں۔ پہلے دعا پڑھ لو۔ الحمدللہ علی سابغ نعم اللہ، جو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے تو روایتوں میں یہ ہے کہ یہ جملہ اگر کہہ دے تو گویا کہ اس نے اللہ کا شکر کا حق ادا کر دیا۔ بیہقی میں ہے اور کنز العمال میں یہ روایت موجود ہے۔ قصہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں آتے، اگر یہ لوگ صحیح سلامت واپس آ جائیں تو میں اللہ کا ایسا شکر ادا کروں گا کہ اس کا شکر کا حق ادا ہو جائے گا۔ یہ آپ نے سب کے سامنے کہا مسجد نبوی میں کہ یہ لوگ جا رہے ہیں، اگر یہ لوگ واپس آ گئے صحیح سلامت، میں اللہ کا ایسا شکر ادا کروں گا کہ اس کا شکر کا حق ادا ہو جائے گا۔ صحابہ نے سن لیا، وہ جماعت چلی گئی، کچھ مہینوں کے بعد جماعت صحیح سلامت واپس آ گئی۔ اب صحابہ انتظار میں تھے کہ بھی وہ شکر کے کون سے جملے ہیں، حضور نے وعدہ کیا تھا، پوچھتے ہوئے شرماتے تھے۔ دن گزرنے لگے تو پھر صحابہ نے ہمت کر کے پوچھا، حضرت آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جماعت صحیح سلامت واپس آ جائے گی تو میں اللہ کا ایسا شکر ادا کروں گا کہ اس کا شکر کا حق ادا ہو جائے گا، آپ نے تو ہمیں بتایا نہیں۔ تو آپ نے کہا واہ بھئی، میں نے وہ شکر ادا کر دیا، تم نے سنا نہیں تو میں کیا کروں، تم نے دھیان نہیں دیا تو میں کیا کروں۔ تو صحابہ نے کہا کہ حضرت پھر سے بھی بتا دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا، پڑھ لو میرے ساتھ، الحمدللہ علی سابغ نعم اللہ۔ آج جو ہے واٹس ایپ کا جو ہمارا سبق چلتا ہے اس میں ویڈیو بنا کر میں نے پڑھوا بھی دیا ہے اور میں نے جو ہے یہ امیجز بنا کر بھیج بھی دیا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی اسے مانگتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا رہے۔ دوسرا یہ جہیز کی لعنت ختم کیجئے اور میراث دیجئے۔ جہیز دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مولانا یونس پونا رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ سناتے تھے کہ ایک بڑے میاں کا انتقال ہو گیا، 90 سال کی عمر تھی اور ان کی بڑھیا جو ہے وہ 85 سال کی تھی۔ مولانا یونس پونا والے سناتے تھے جب بڑے میاں کا انتقال ہو گیا تو لوگ آئے، ارے بڑی امی یہ بڈھا تو مر گیا اور تو جو ہے اس کا مہر معاف کر دے۔ تو بڈھی آئی اور کہا ارے جہاں معاف کر دیا زندگی میں تو دیا نہیں، مرنے کے بعد کیا دے گا یہ۔ مولانا یونس پونا والے سناتے تھے، وہ اپنے ڈھنگ میں ذرا ہنستے بھی تھے نا، ارے بڈھے معاف کر دیا جا، تجھے زندگی میں تو دیا نہیں میرا مہر، اور جو ہے مرنے کے بعد کیا دے گا۔ آج کل لوگوں کو ذرا ٹھاٹھ مارنے کا بہت شوق ہوتا ہے، شو بازی، 2 لاکھ روپیہ مہر فاطمی، اور جو ہے کہا 1 لاکھ روپیہ، 1.5 لاکھ روپیہ، تاکہ مجمع کو پتہ چلے ارے کتنا مالدار ہے، دیتا بیتا کچھ نہیں ہے، دیں گے بعد میں دوں گا۔ بعد وہ بیچاری لڑکی ہوتی ہے، بیچاری بیوی ہوتی ہے، کئی ہوں گے جو بیانات سن رہے ہیں نا، کئی ہوں گے جنہوں نے اپنی بیوی کو مہر دیا نہیں۔ اتنا مہر طے کرو کہ تم کم سے کم دے سکو، وہ تو اس کا حق ہے، وہ تو بیوی کا حق ہے، آپ سمجھے نا۔ اتنا کم مہر بھی نہیں دینا، کچھ بھی نہیں، بھائی زیادہ مہر دو، اچھا مہر دو۔ ہارون رشید جتنا مہر تو میں نہیں کہتا کہ زبیدہ کو اس نے اتنا مہر دیا تھا کہ اس نے نہر زبیدہ بنا دی اس سے، ہارون رشید نے۔ وہ چادر والی جو لڑکی کا قصہ میں نے بیان کیا تھا، وہ مہر میں وہ چادر ملی تھی اس کو،
اب وہ تو بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن بھائی مہر نہیں دیا ہے تو دے دو، پوٹلی دے دو اس کو، ورنہ حشر کے میدان میں مقروض بن کے تم کھڑے رہو گے، وہ تو اس کا حق ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ، لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ، لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ۔ بسم اللہ علی دیننا، بسم اللہ علی دنیانا، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ اذی، بسم اللہ الکافی، بسم اللہ المعافی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ يا حنان يا منان أدخلنا الجنة۔ اللهم مقلب القلوب وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء المسلمين وانصر عبادك الموحدين في كل أرض، وانصر عبادك الموحدين في كل أرض يذكر فيها اسمك يا رب العالمين۔ اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك، وارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا أكرم الأكرمين۔ أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، زدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، انصرنا على أنفسنا، ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين۔ اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا منزل البركات، يا منزل البركات۔ بارك لنا في آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات يا معتق الرقاب، اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن كان له حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين۔ اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين واحشرنا مع القوم الصالحين يا هادي الضالين۔ اهد شباب المسلمين وبنات المسلمين واحفظ نساء المسلمين من شر خلقك أجمعين۔ اللهم الطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ جب تک سورج اگتا رہے تیرے نبی کے دین کو دنیا میں پھیلا دے، اے اللہ جہاں جہاں تیری ہوائیں پہنچتی ہیں وہاں پر تیرے دین کو پھیلا دے، قرآن کو پہنچا دے، ایمان کی ہواؤں کو پہنچا دے، جہاں جہاں پانی پہنچتا ہے وہاں پر بھی ہدایت کو پھیلا دے۔ اے اللہ ہمیں فضل کبیر عطا فرما، ہمیں فضل عظیم عطا فرما، ہمیں فوز کبیر عطا فرما، ہمیں فوز عظیم عطا فرما، ہمیں اجر کبیر عطا فرما، ہمیں اجر کریم عطا فرما۔ اے اللہ یہ تیرا فضل کی آیت ہے،
جو تو نے قرآن میں کہی ہے، کہیں تو نے فضل کبیر کہا ہے، کہیں فضل عظیم کہا ہے، کہیں اجر کریم کہا ہے، کہیں اجر کبیر کہا ہے۔ اے اللہ یہ جتنی بھی اجور کی آیتیں تو نے بیان کی ہیں وہ سارے کے سارے اجور تو ہمیں عطا فرما، قرآن کا نور ہمیں عطا فرما۔ قرآن تیرا دسترخوان ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ رمضان کا چمن ہے، یہ رمضان کا باغ ہے، اور یہ بہترین چمن ہمارے پاس آیا ہے، گلشن آیا ہے ہمارے پاس۔ اے اللہ اس چمن سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو بھی قرآن سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں آپ جانتے ہیں، آپ کے بندے بندیاں جانتی ہیں، عافیت سے ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانے کو جاننے والے، اے ہواؤں کے رخوں کو مقرر کرنے والے، اے کبے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، جب بھی دنیا سے جانے کا وقت آئے کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ وہ مرغوبات، وہ محبوبات جس کے لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنا جانا ختم فرما دے۔ اور وہ مرغوبات، وہ محبوبات جس کے لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، عافیت کے ساتھ اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور اس گلی میں آنا جانا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ اے وہ پاک ذات، رات کا اندھیرا بھی تیری تسبیح بیان کرتا ہے، دن کا اجالا بھی تیری تسبیح بیان کرتا ہے۔ ہم گنہگاروں کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، یہ بھی تیزی کے ساتھ روانہ ہوا۔ اے اللہ ہمیں وہ بدبخت انسان مت بنانا کہ حشر کا میدان میں کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے سوائے بھوک اور پیاس کے تمہیں کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ اے اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے خیر اور برکت کا معاملہ فرمانا۔ اے اللہ ہمارا دین سنوار دے جس میں ہمارے ہر کام کی حفاظت ہے۔ اے اللہ ہمارا دین سنوار دے جس میں ہمارے ہر کام کی حفاظت ہے۔ اے اللہ تو جسے دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا، اور تو جسے قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ ہمیں تجھ سے قریب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، ہمیں ایسے ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسے عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، ہمیں ایسا تیرا قرب دے کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو، اور ہمیں تیری بڑی بڑی جنتوں میں داخل فرما۔ حشر کے میدان میں ایک طرف جنت مہک رہی ہوگی اور اپنی خوشبوئیں پھیلا رہی ہوگی، اور ایک طرف جہنم دہک رہی ہوگی اور وہ اپنے لوگوں کا لقمہ بنا رہی ہوگی۔ اے اللہ جنت کی خوشبوئیں تو ہمیں سنگوانا، کتابوں میں پڑھا ہے جنت مہک رہی ہوگی اور خوشبوئیں لوگ سونگھیں گے، جہاں نیک لوگ خوشبو سونگھیں گے اور اس کے طرف دوڑ پڑیں گے۔ ارے خوشبو کہاں سے آ رہی، ارے خوشبو کہاں سے آ رہی؟ قافلے کے قافلے جنت کی طرف جائیں گے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ کہا جائے گا کہ جتنے کے دیندار لوگ ہیں، دیندار مرد، دیندار عورتیں، سارے کے سارے جتھے بنا کر اور سارے کے سارے جوڑیاں بنا کر اے اللہ فرشتے ان کو لے کر جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، اور جنت کی خوشبو جتنی زیادہ ہوگی اتنا یہ سمجھیں گے کہ اب جنت قریب ہے، اب جنت قریب ہے۔ ہمیں وہ سعید آدمی بنا، ہمیں ان سعادہ میں شامل فرما کہ جنت کی خوشبو کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہو۔ کتابوں میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جس کی جیسے دوڑ ہوگی اور جس کا جس کا نور ہوگا، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم، ذالک هو الفوز العظیم۔ کہیں تو نے فوز عظیم کہا ہے، کہیں تو نے فوز کبیر کہا ہے۔ یہ ساری کی ساری کامیابیاں تو ہمیں عطا فرما اور تیزی کے ساتھ جنت کی طرف دوڑ رہے
ہوں گے، جب جنت کے قریب پہنچیں گے تو اس کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور جو رضوان ہے یا اس کا جو بھی ذمہ دار ہے وہ ایک جملہ کہے گا، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، طبتم فادخلوها خالدین، تم نے بہت اچھا کام کیا، یہ دروازہ کھلا ہے، داخل ہو جاؤ۔ لوگ جو ہے تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہوں گے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما کہ ہم جنت کی طرف دوڑا جا رہے ہو، جہنم کی طرف ہم نہ جا رہے ہو، جہنم کی طرف نہ جا رہے ہو۔ اس مبارک رات میں جنت الفردوس کے دروازوں پر ہمارا نام لکھ لے، اور جہنم کی پیٹھوں کے اوپر سے ہمارے ناموں کو تو مٹا دے۔ تو قریب ہے، اے اللہ ہم سب کو تو معاف فرما دے۔ اس مبارک مہینے کو ہماری پچھلی زندگی کے ہر سانس کا کفارہ بنا دے، ہمارے مبارک مہینے کو پچھلی زندگی کے ہر سانس کا کفارہ بنا دے، اور اے اللہ بیماریوں سے، نامناسب حالات سے تو اس امت کی پوری حفاظت فرما، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ جائے وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔